یہ لوگوں کو اعتماد میں لینا، ان کو سمجھانا پسند ہی نہیں کرتے، اور جو ان کی اکنامک سمجھانے آتے ہیں نا وہ ایسی یعنی موٹی موٹی اصطلاحات. اصل لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹارگٹس تھے جو آئی ایم ایف کو انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ ہم اتنے پیسے ٹیکس کی صورت اکٹھی کریں گے، وہ جمع نہیں کر پائے. تو کہا یار یہ پیٹرول کی قیمت میں سے ہم بھی نکالیں. کفایت شعاری، یہ سمجھنا کہ یار اس وقت ہم کن حالات میں سے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا حکومت، یہ ایک طرف تو آپ یہ 4 چھٹیاں کرتے ہیں، تو بھائی یہ جو آپ کے یہ جو ڈالے دو چلتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ایران اسرائیل جنگ پر اور کیسے ٹرمپ صاحب اب ایک مشکل سچویشن میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو غزہ بنا کے چھوڑیں گے. اب اس پروگرام میں بھی اسی جنگ کی بات ہوگی، لیکن ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پورے خطے میں یہ ایک مہنگائی کی لہر اب آ گئی ہے، خاص طور پہ اوبویسلی پاکستان جو آلریڈی اکنامک ایشوز کا بہت عرصے سے شکار ہے، پھر سے پیٹرول پرائسز بڑھنے کے بعد عام آدمی کا نقصان ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم، فیڈرل گورنمنٹ اور اوور آل پروونشل گورنمنٹس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کلاسز اب اسکولس کی آن لائن ہو جائیں گی، ورکنگ ڈیز جو ہیں 5 days a week سے 4 days a week ہو جائیں گے. اس سے پیٹرول کی بچت بھی ہوگی اور عام آدمی کے اوپر ذرا بوجھ کم پڑے گا. لیکن فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہے. پوری دنیا میں پیٹرول پرائسز تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ کیا $200 پر بیرل اب ہو جائے گا پیٹرول. تو اب آخر میں آ کے دوبارہ سے پاکستان پر بوجھ تو پڑے گا، کیونکہ بہرحال ہم اکنامکلی بہت ساؤنڈ نہیں ہیں. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پھر سے چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر جنگ کی شدت بڑھ رہی ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ مہنگائی کی بھی شدت ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی. السلام علیکم نصرت صاحب. انفارچونیٹلی سر ہم پھر سے مہنگائی کے ٹاپک پر آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جنگ ہوتی کہیں اور ہے سر، لیکن ہم تک پہنچ ہی جاتے ہیں ان کے اثرات. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا کہ پورے ریجن کو ڈسٹرب کر دیا ہے اس جنگ نے. تو سر ڈو یو سی کہ پرائس ہائک اب اور ہوگا ود ٹائم، اینڈ آف کورس لے مین کا نقصان ہوگا؟ دیکھیے وہ نقصان تو خیر عام آدمی کا تو اس صورت میں ہوگا، تیل کی قیمتیں نہ بھی بڑھیں جس قسم کی بے یقینی ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ کہاں بیچیں گی سودا، آپ کا کیسے جائے گا؟ سملرلی ایک بات ابھی ہمارے ذہن میں ہی نہیں آ رہی ہے، وہ گیس ہے. LNG کی پرائسز آلریڈی بڑھی بھی ہیں تھوڑی سی، لیکن یہ کیونکہ ہماری تو 90% گیس جو ہے وہ قطر سے آتی تھی. اب یہ کہ ہمارے ہاں جو ویسے جو لوکلی جو پروڈیوس ہوتی ہے گیس، جو پائپس کے ذریعے گھروں میں آتی ہے، تو اس کی میسو لوڈ شیڈنگ کرنا پڑے گی اور اس کی پرائس بھی یقیناً بڑھے گی. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہونی ہیں، انفارچونیٹلی آپ ان کو اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا سارا فوکس فی الحال جو ہے وہ اسی پر ہے، پیٹرول کی پرائسز پہ رہتا ہے. اس کے علاوہ اور بڑے فیکٹر ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھاد بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے، اور کھاد کی کیا ایونچولی نکلے گی قیمت، اس سے بھی قطع نظر بہت ساری ایسے جو ہے نا بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. جب آئل نکلتا ہے، کروڈ آئل، اور پھر پیٹرولیم بھی ہے، اس کے حوالے سے وہ پیٹرولیم جیلی، بے تحاشا ایسی مصنوعات بنتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی پراپر نہیں ہے. کچھ گیسز ہوتی ہیں جیسے ہیلیم میں گیس ہے، تو وہ بھی یہ ادھر ہی سے آتی ہے. اب نہ ہرمز بند ہے تو اس سے یہ سارے بنتے ہیں. وہ اس میں یہ جو کنڈکٹر استعمال ہوتے ہیں ان کو ہیلیم کی آپ کو ضرورت، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہمارے ہاں جو پرابلم ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب سے سوشل میڈیا آیا نا تو ہر بندہ ہر چیز کا ایکسپرٹ ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل حکومت نے 55 روپے قیمت بڑھائی پیٹرول کے 1 لیٹر. دہائی مچ گئی، لوگوں نے سیاپا ہو رہا ہے کہ صاحب یہ جو تیل ہے، یہ جو پیٹرول ہے، یہ تو اسے بیچنے والوں نے خریدا تھا جب فی بیرل جو ہے وہ 65 سے
$70-72 کے درمیان مل رہا تھا. تو یہ تو منگوایا گیا تھا 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے. اور اب جناب یہ کس نے دہاڑی لگا لی؟ یہ پتہ کریں کیوں بڑھائی. اس پہ کوئی آپ کو، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے یہ حکومت کے اپنے لوگ ہیں. ٹرو سر. کہ یہ Negligence ہے ان کے پارٹ میں. لوگوں کو اعتماد میں لینا، ان کو سمجھانا پسند ہی نہیں کرتے. اور جو ان کی اکنامک سمجھانے آتے ہیں نا، وہ ایسی یعنی موٹی موٹی اصطلاحات. بس آپ کو یہ پتہ ہے یہ انوینٹری کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے. سر یہ اکنامک ٹرمز جو ہیں وہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ سپلائی چین جب کہا جاتا ہے وہ یہ کیا لفظ ہے؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جی نہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو سمجھ میں آتی، چلے جی طلب اور رسد چلے. لیکن اچھا وہ یہ پینک بائنگ، شاید میں تو یہ سنا بھی نہیں ہے کبھی. اب کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ بھائی صاحب وہ آبنائے ہرمز بند ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ ہو جائیں گی. دوسرا، ہر بندہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو پینک بائنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں اے ایسا کرو گاڑی فل کروا لو. اچھا بھی گاڑی فل کروا لو گے تو کتنے دن چلے گی؟ 6 دن چلے گی. تو اگر پرائس 3 دن بعد بڑھنی ہے تو تم نے بچت کتنے دنوں کی 3 دن کی یا 4 دن کی کر لی. اس کے بعد تو پھر آنے والی تھام پہ آنا ہے. تو آپ سمارٹ نہیں ہوئے ہیں. جب آپ اپنی ٹینکی بھرنے کے چکر میں جاتے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں، ہمارا ہمسایہ بھی جائے گا. سب جائیں گے سر. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول پمپس پہ رش ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو 10 سے 12 لیٹر کے درمیان بیچیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. سر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر لائنیں رہے ہیں. لگی ہوئی ہیں، انتظار کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. اب یہ تو شہری طبقات کے ساتھ ہو رہا تھا. دیہی علاقوں میں کیا ہو رہا تھا کہ ابھی اس مہینے کے اختتام میں اور اپریل کے شروع میں آپ نے گندم کاٹنی ہے. گندم کاٹنے کے لیے تھریشر چلانے پڑتے ہیں، وہ ڈیزل سے چلتے ہیں. جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقے ابھی تک ایسے ہیں کہ جن پہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ گندم کی اگانے کے لیے جب یعنی بارش زیادہ نہ ہو، پانی نہ ہو، تو جی 1 پانی دے دیں تو گندم ہو جاتی ہے، 2 پانی دے دیں جی گندم ہو جاتی ہے، 3 دے دیں. مطلب کہ یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے دیہاتوں میں. وہاں پہ 1 پانی اور دینا ہے گندم کو برابر بنانے کے لیے. اور وہ بھی آپ کو 1 پانی دینے کے لیے آپ پیٹرول پمپ چلائیں گے. اور سوری، یہ وہ جو ہوتا ہے یار، وہ کیا، وہ جو آپ کا ٹیوب ویل آپ وہ چلائیں گے تو وہ بھی ڈیزل سے چلے گا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو ذرا تھوڑے سے لیٹ سے کہ جن کے پاس، یعنی میں بہت بڑے جاگیرداروں کی بات نہیں کر رہا، ذرا بڑے رقبے تھے، تو انہوں نے آپ سے کچھ ادھار لے لیا، کچھ اپنی بچت پکڑی، یہ وہ، تو انہوں نے ڈیزل کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. حکومت کے پاس اب 2 چوائسز تھیں کہ یا تو وہ عبرت کا نشان بنا کر رکھتے تھے کہ جو بندے جو ہیں وہ 10 لیٹر کا کہہ رہے تھے کہ پیٹرول نہیں ہے، یہ فضا کریٹ کر رہے تھے. لیکن کتنا کرتے گورننس میں کون؟ انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ قیمت بڑھا دو تاکہ یہ پریشر کم ہو جائے. اس کو یہ جو پینک سیلنگ، سوری بائنگ، وہ تھوڑا کم ہو جائے. گھبراہٹ میں یہ جو ہے نا خریداری کا جو جنون ہے، اس کو ہم یعنی کہ کنٹرول کر سکتے، بے قابو کر لیں گے. چلیں جی پا لیں گے، وہاں تک تو برداشت کر لیں. ساتھ ہی کیا کیا کہ IMF سے آپ کو دوسری قسط لینی ہے. اس قسط کے لیے آپ کو جتنے پیسے FBR نے ٹیکس جمع کرنے تھے، جو اہداف تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے ہوئے تھے. آپ نے کہا یار یہ تیل، یہ پیٹرول جنہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا ان کی چاندی لگ رہی ہے، تو ایسا کریں یار ہم بھی اپنی چاندی لگا لیں. وہ یہ کرے کہ یہ جو ڈیوٹی نہیں، یہ جو لیوی لگتی ساتھ
पेट्रोलियम की, वो उस से अपना माल कमा लेते हैं और उसके पीछे वो आपस में चालाकी ये की कि यार ये पैसे इजाफी जमा कर लेंगे ना तो उससे ये होगा कि अगर आइंदा हमें बढ़ानी पड़ेगी ना, आलमी मंडी में बढ़ रही होगी तो हम कहेंगे नहीं जी नहीं, हम नहीं बढ़ा रहे, हमारे पास रिजर्व है, बैकअप है हमारे पास ये। असल लेकिन बात ये है कि इनके जो टारगेट्स थे, जो IMF को इन्होंने दिए हुए थे कि हम इतने पैसे टैक्स की सूरत इकट्ठी करेंगे, वो जमा नहीं कर पाए। तो कहा यार ये पेट्रोल की कीमत में से हम भी निकालें। कोई गालिबन 123 में है, तो मुझे इकोनॉमिक्स का इतना पता नहीं है, लेकिन 120 प्लस जो है वो ड्यूटी की सूरत में हुकूमत देगी। हेलो, यानी कि आप जो तो वो नहीं लोगों को बताएंगे। इसमें एक और फ़ायदा होता है, जो बाकी जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, एक और भी चालाकी हुकूमत करती है, तो वो आपको सूबों में बांटने पड़ते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत। वो जो अवार्ड होता है ना कि जी इतना हिस्सा ये पंजाब का है, सिंध का, बलूचिस्तान के पी के। ये जो आप ड्यूटी इकट्ठी करते हैं ये आप सूबों में नहीं बांटते, ये सीधा साधा वजारत ख़जाना के पास से ली जाती है। तो ये इजी वे है, एक तो टैक्स भी ना इकट्ठा करो, दूसरा ये कि सूबों को भी ना हिस्सा दो और अपने हम चालाकी करते रहें। तो ऐसे मौक़ों पर आपको लोगों के साथ उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। और देखिए, हमें जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो तेल आता है उसके लाने वाले जहाज़ों का कामल इन्हिसार जो है वो आबनाए हुरमुज़ पे नहीं है। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरब ने बहुत अरसा पहले गालिबन उनके मतलब आई मस्ट एडमायर देयर विजन, किसी आदमी ने सोचा होगा, तो अभी तक हमारे यहाँ जो तेल आता है ना तो वो 4 से 6 दिनों में सऊदी अरब से पहुँच जाता है। वो उधर वहाँ पे बंदरगाह थी रास तनूरा, वहाँ से वो जब मिसाइल भटक गए तो उन्होंने वहाँ पे तो रोक दिया। तो उस तरफ जो है वो रेड सी के पास, जिसको बहर अहमर कहते हैं, वहाँ पर यम्बू, एक यम्बा भी शायद उसको कहते हैं, तो वहाँ पर वो पाइपलाइन के ज़रिए जो है ना, वो एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पे ऑयल आ जाता है। वो जब उसमें जहाज़ में डाल दिया जाए ना तो वो उसको आबनाए हुर्मत से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। वो सऊदी अरब से यमन और यमन से होते हुए कराची या गवादर आ सकता है। इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो रास्ते में जब यमन आता है तो यमन के करीब भी एक जगह है जिसका नाम है बाबुल मंदब। तो वो जो हौसी इलाइज हैं ईरान के, वो मिज़ाइल फेंक सकते हैं, लेकिन वो उसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं जितने आबनाए हुर्मस का ख़तरा है। तो सर वही बात है ना कि दूसरी बात ये है कि वो तो कुछ 1 दिन में आ जाता था जो रास्ता नूरा से चलता था, इसको कुछ तकरीबन यानी कम से कम 15 से 20 दिनों का इसको चाहिए होता है। वो हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि हम वो रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो सऊदी अरब के साथ ये अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा है कि वो हमें उधार पे भी तेल दे देते हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि चलें हम आपको रास्त नूरा की बजाय ये यम्बा से जो है वो जो पोर्ट सिटी जहाँ पे यानी पाइपलाइन के ज़रिए तेल आता है और फिर जहाज़ में, तो वो भी आपको फैसिलिटी वो ज़ाहिर है कि वो देने को तैयार है। तो उसमें वक्ती हमें यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सहारा जो है वो सऊदी अरब से इस सूरत में मिल रहा है, और जहाज़ भी आपने देखा होगा आ रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सलूशन तो नहीं है ना। जंग बंद होना जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके लिए एफर्ट भी हम कर रहे हैं अपने उस लेवल के ऊपर, लेकिन हम इतने बड़े प्लेयर तो नहीं है ना। सर स्ट्रेटजी हमारे पास हो भी तो लेकिन एक बात है कि मिसाल के तौर पर हमें ईरान के सदर ने ख़ुद फ़ोन किया था
ہمارے وزیر اعظم کو. اس کے بعد پھر یہ کہ یہ گئے وہاں پہ جمعے کے دن جمعرات کو ایک ہنگامی دورے پر. تو امید یہی ہے کہ ہمیں سعودی عرب جو ہے وہ اس ٹائپ کا یہ جو سہارا ہے آفت کے اس گھڑی میں کہ اتنی وافر سپلائی وہاں سے ہمیں میسر ہو جائے کہ ہم اگر فرض کرو خدا نخواستہ 2-1 مہینے بھی یہ قضیہ بڑھتا ہے اور شدت رہتی ہے تو ہم سروائیو کر سکیں ہمارے روز یہ. لیکن اگر اللہ تللے دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی کہ اب یہ جو 4 دن کی بات ہوئی ہے، اگر جمعہ ہفتہ اتوار کو سڑکوں کی اور ٹریفک کی روانی اور رونق وہی رہی تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال عید آ رہی ہے اور عید کے قریب لوگوں کو ہوتا ہے جی چوڑیاں لینی ہے اور فلانی اور عید مختلف قسم کے سر خرچے نکل ہی آتے ہیں کوئی نہ کوئی. نہیں وہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہم تو بند کر دیتے ہیں ورک فرام ہوم کہ چلیں جی آپ یعنی گاڑیاں نہ چلائیں، پیٹرول بچیں. لوگ کہتے ہیں چھٹی ہوگی، اچھا یار ایسا کریں نا یہ 3 دن کی چھٹی ہے، چلو یار بچوں کو لے کر سوات چلے جاتے ہیں، مری چلے جاتے ہیں، نتھیا گلی چلے جاتے ہیں. یعنی ہم بنیادی طور پر ہیں تو عیش و عشرت کے عادی نا. کہ نہیں جس کا بھی وہ بیچارہ جو عام آدمی ہے وہ تو کیا وہ تو سارا دن کی مشقت میں، لیکن جس کے پاس تھوڑا سا بھی کمفرٹ لیول ہے تو وہ یہ کہ ہمارے ہاں سیونگ کا رجحان نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بس یار جو ہے وہ یعنی کہ ہماری جیب میں پیسہ ہو تو وہ ہماری انگلیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ یار خرچ کرو اور شوشہ میں اور ادھر ادھر. وہ کفایت شعاری یہ سمجھنا کہ یار اس وقت ہم کن حالات میں سے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا حکومت یہ ایک طرف تو آپ یہ 4 چھٹیاں کرتے ہیں تو بھائی یہ جو آپ کے یہ جو ڈالے 2 چلتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، وہ بھی تو سر پیٹرول ہی خرچ کر رہے ہیں نا. آپ جو شہر پورا بند کر دیتے ہیں تو فرض کرو میں نے یہاں پہ 5 منٹ میں آنا ہے یا 10 منٹ میں آنا ہے یا 15 منٹ میں آنا ہے تو میں 1.5 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں کیونکہ یہ گلی بھی بند ہے جی سیکیورٹی کی وجہ سے، یہ بھی بند ہے جی. جب آپ اتنا کچھ بند کر کے بھی آپ جب بیٹھیں یہ آپ کے بریڈ زون میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں تو آگے پیچھے بھی سیکیورٹی ہے، تو پھر یار یہ بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ خدا کا واسطہ ہے اگر یہ تم نے سیکیورٹی کر دی ہے، سیکیور زون ہو گیا، سیف سٹی بھی لگ گئی، کیمرے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا ہے، ایم ٹیگز بھی ہیں، تو پھر بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر ڈیلے کس چیز؟ تو یہ شوشہ آئی ہے نا. تو میں نام نہیں لینا چاہتا کن کن کی جو گاڑیاں پھر آپ کو نظر آتی ہیں اور آگے پیچھے، اور وہ کتنا وہ دے آر گزلرز. وہ یعنی کہ پیٹرول جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی، ہڑپ کرتی ہیں. تو یہ بھی چیزیں تو حکومت کو دیکھنی چاہیے کہ مجھے نظر آئے. لیکن اب میں یہاں سے جب نکلوں گا تو میں یہ دیکھوں کہ جی ایک صاحب جا رہے ہیں اور ان کا ہٹو بچو اور وہ سائرن بج رہے ہیں اور ڈیڈا ہو رہا ہے، تو نیچرلی میرے دل میں کہوں گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو یہ چیزیں بھی تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا، یہ ہے مسئلہ. لیکن دیکھیں لیٹس سی کہ اس وقت فی الوقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت امید اور سہارا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بتا رہا ہوں کہ وہ جو آلٹرنیٹ روٹ اس سے آتا رہے پائپ لائن وہ آتا رہے اور اللہ خیر کر. لیکن سر ایز فیڈرل گورنمنٹ کچھ ان کی کچھ اسٹیپس تو چلے سر لے لیے، لیکن ابھی اوور آل بھی ان کی اسٹریٹجی آئی گیس اتنی کامیاب نہیں ہوئی. آئی تھنک لوگوں کو وہ ابھی تک یہ کنوے کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ ہم کس نوعیت کے بحران سے گزر رہے ہیں. سر وہ یہ شاید چاہ رہے ہوں کہ لوگوں میں پینک نہ پھیلے، انہیں یہ نہ لگے کہ بہت ہی حالات خراب ہیں. ارے بھائی یعنی پینک سے روکنے کا تو بہترین طریقہ یہ تھا نا کہ جب گاڑیوں کی قطاریں لگنا شروع ہو گئی تھی پیٹرول پمپوں کے باہر تو آپ یہ کہتے کہ یہ انوینٹری ہے، یہ جناب اس تاریخ کو آئی ہے اور یہ پیٹرول والے کو پمپ والے کو میں نے کہا بات سنو میری طرح کب آیا تھا یہ پیٹرول؟
تم کیوں نہیں دے رہے اس کو, تم بھرو اس کی ٹینکی. ایسا ہی ہے سر. سر اسٹریٹجی تو پھر آپ کو ہر جگہ اپلائی کرنی پڑتی ہے نا, کیونکہ جب آپ فلی شور ہیں کہ ابھی آپ کے پاس 28 دنوں کا ذخیرہ ہے اور اس کو ریپلینش کرنے کے جہاز جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ کے قریب آنے ہی والے ہیں, تو پھر اور جیسے ہی 55 روپے اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیوں وہ آپ کو تیل ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب پھر 3-4 دنوں سے اکثر پیٹرول پمپ جو ہیں 10 لیٹر پہ آ گئے, کیونکہ ان کو توقع ہے کہ وہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے جو آئے ہیں جانشین نئے رابر ایران کے, انہوں نے جو تقریر کیا اس کے بعد ارے بھائی اب تو پھر لوگ جو ہیں انہوں نے پینک وہ بائنگ شروع کر دی. اور سر بات وہی ہے نا کہ ابھی اگر بڑھ وہ جاتی آپ ہے کو یہ جنگ, نہیں بتائیں گے کہ یار ٹھیک ہے اباؤٹ ڈوم اینڈ گلوم, دیر از سیریس سچویشن, آپ نہ ہرموز کا بند ہونا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اس میں سے ہمیں راستہ بھی مل رہا ہے یار تھوڑا سا, کہ سر تھوڑا سا تو آپ ری ایشورنس دیں نا لوگوں کو تو کہ پینک تو اس آلٹرنیٹ طرح روٹ تو ہے. بجائے ٹھیک ہے. ہاں بہرحال اللہ خیر کرے, یہی ہم دعا ہی مانگتے ہیں. لیکن سر بات وہی ہے نا کہ ابھی جنگ کی جو حالات ہیں وہ شاید انٹینسٹی ان میں بڑھ رہی ہے. ابھی فی الوقت تو یہی صورتحال ہے. اینڈ آف کورس اٹس اگلے ہفتے تک تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ ٹھیک. ہوپ سو کہ کچھ ہو جائے بہتری, لیکن ابھی تو نہیں لگ رہا. لیکن سر وہی بات ہے نا کہ حکومت کافی جگہوں پر اپنی اسٹریٹجی جو ہے ان کی وہ فیل اسی لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آئی گیس سسٹمیٹکلی نہیں لوگوں کو اعتماد, یہ چیزوں کو لے کے وہی چلتے یہ ہیں. رونت والی بات ہوتی ہے نا, جتنا زیادہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور ان کی زبان میں کریں. موٹی جو ہے نا پتھروں جتنے, پہاڑوں کے پتھروں جتنی اصطلاحات استعمال اور کرتے جیسے آپ نے اکنامک ٹرمز جو سر یوز کیے تھے اسٹارٹ میں, کیا میں تو خود نہیں سمجھ آتی, ہمارے جیسے بندہ نہیں سمجھ پاتا. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں گے, لیٹسٹ ٹائی لگی ہوئی ہے, سوٹ لگا ہوا ہے, وہ غریب آدمی کہتا ہے یار یہ میرے مسئلے کی بات کر رہا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. سر آبویسلی لے مین یا غریب آدمی کے لیے تو یہ یہ چیز نہیں ہے حکومتی نا. ترجمان ہے بہترین, اس نے ٹائی پہنی ہوئی ہے, سوٹ ہے لیٹسٹ قسم کا, اور وہ کہہ رہا ہے ویل یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ پینک. تو بھائی وہ تم کس سے بات کر رہے ہو یار, اس کو سیدھی سادھی بات بتاؤ, تو ڈیزل کیوں جمع کرنا پہ, تھنگس لائک دیٹ. نہیں کیا کریں. بٹ سر وہی بات ہے کہ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ری تھنک اپنی اسٹریٹجی ذرا وہ بہتر کریں, بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ اس سچویشن میں ہم کب تک رہیں گے, جس میں یہ جنگ بھی چل رہی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہے, آلٹرنیٹ روٹ ہے لیکن پھر بھی کراس روڈس پہ کھڑے ہیں ہم سب. بالکل صحیح. بٹ سر وی ول کنٹینیو دس نیکسٹ ویک, پھر لیٹس سی وہاں تب تک سچویشن کہاں کھڑی ہوتی ہے. امید کریں کہ کچھ اچھی یعنی کہ خبر مل جائے بائی دا ٹائم وی میٹ نیکسٹ ٹائم. آئی ہوپ سو سر. ناظرین بات وہی ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اینڈ ایز آلویز ہم یہ پروگرام تو بہت پازیٹیو نوٹ پر نہیں ختم کر رہے, لیکن وی کین اونلی ہوپ کہ اگلے ہفتے تک سچویشن شاید اگر بہتر نہیں بھی ہو سکتی کنٹرول میں آ جائے, اوور آل انٹرنیشنلی بھی, اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے بھی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے وقت میں اب مزید حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور اس کے بعد لوگوں کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.